کریں گے خوشخبری والے پیشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنا خلوص اور لگن سے دن رات ایک کر کے صرف پسینہ نہیں بہایا، خون بھی بہایا ہے چیئرمین صاحب نے، ہم سب جانتے ہیں، اور جس چیز پر انسان کا وقت لگے، پیسہ لگے اور خون لگ جائے وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے. تو یقیناً وہ اکیلے نہیں ہیں، اس سفر میں ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور یہ اس کا عملی ثبوت ہے کہ گرمی نہیں دیکھی، حبس نہیں دیکھی، ٹائم نہیں دیکھا، جب بھی انہوں نے کال کیا ہے ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا ساتھ اسی طرح سے ساتھ چلتا رہے گا. تو حسب عادت سمجھ لیں، حسب روایت سمجھ لیں، اپنے چیئرمین صاحب کی نظر میں ایک بہت خوبصورت سا شیئر کروں گا اور پھر آپ ویلکم کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کے مینار گرے، نہ میں گرا اور نہ ہی میری امیدوں کے مینار گرے، ہاں مجھ کو گرانے والے بار بار گرے. آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے اپنے ساتھی محمد شاہد فراز صاحب. میں اپنے بھائی، دوست اور اپنے ساتھی وکاس صاحب اور پیارے دوست، مخلص دوست جو اتنے دور سے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، شہزاد علی انجم صاحب، اس کے ساتھ بالخصوص حافظ جلال احمد صاحب جو ہمارے ساتھ بڑے بہت دل سے کوآپریٹ کر کے چل رہے ہیں، بالخصوص لودھرا سے چودھری کاشف گجر صاحب، اس کے ساتھ ہمارے پیارے دوست محمد عابد حسین صاحب، ڈاکٹر ابرار حسین صاحب، جناب چودھری سعید احمد صاحب جو ہماری صدر ٹیم کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں. تو ان کے ساتھ میرے اور دوست کھڑے، چودھری نثار احمد صاحب، میرے خیال میں پتہ نہیں پڑے کلر میں، چودھری نثار احمد صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، رانا دلدار صاحب، رانا حافظ اجمل صاحب. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے میرے ساتھ جہاں بھی میں بلاتا ہوں، جس وقت بلاتا ہوں، جہاں بھی بلاتا ہوں یہ آتے ہیں. یہ ایک چیز سب سے پہلے میں ضروری چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا، مس رابعہ اگر کہیں کھڑی ہے تو وہ یہاں ساتھ آ جائیں. مس رابعہ یہ انہیں اس لیے میں بلا رہا ہوں. دیکھیں اس چیز میں جو باتیں کرتا ہوں نا، میری باتوں کو سمجھا کریں. اگر میں انویسٹ کر رہا ہوں، اگر میں رات دن چل رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ مینڈ نہ کیجیے گا، میری بات کو پازیٹیو لیجیے گا. میں آپ کو پروف دینے کا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کر رہا ہوں نا صحیح، پوری دنیا کو پتہ ہے میں کر رہا ہوں. لیکن پروف اسی لیے دیتا ہوں، ایک تو میری ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے، دوسرا پروف کے ساتھ اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر میٹنگ میں ہر میرا ورکر ساتھ ہوتا ہے. کل میں ادھر لودھرا والی ٹیم میں پریزنٹیشن دے رہا تھا، آپ کی ٹیم کو ایسے نا، اور آپ کے سامنے ایک کال آئی تھی. تو میرے علی نے کہا ہے کہ آپ کام اتنا کامیابی سے کرو، اتنی کامیابی سے کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچانے بجائے آپ کو شور مچانے کے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں کچھ لوکل لیول کے لوگ ہیں، مطلب ہمارے متعلقہ ایم پی ایم این اے، بیوروکریٹس، بزنس مین، پولیٹیشن، کچھ نیشنل لیول کی فیس بک پہ، واٹس ایپ میں یہ ساری وہ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ چینلز کے آنر بھی ہیں ہمارے ساتھ، اینکرز بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایکٹیویٹی میں میرے ساتھ، آپ لوگوں نے جن نے دیکھا ہے وہ سارے لوگ اس میں آئیڈ ہیں، بہت ہائی لیول کے.
तो निसार भाई अभी आ गए, मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, एक चीज़ जहन में रख के चलें। अभी आपको खुशखबरी भी सुनानी है, वो इसी चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूँ कि मेरी बहनों के पास मैं ब्रीफिंग दे रहा था, इन्हें फर्स्ट टाइम इनके पास में गया हूँ। वहाँ पे एक कॉल आई है मुझे कि आप जो है ना भाईजान किस जगह पे हैं। मैंने कहा मैं लोधरा में अपनी टीम के पास जो है ना उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है तो अवेयरनेस दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपसे मुलाकात करनी है और फलां किस्म के फलां लेवल के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से आपसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आप एक तो नंबर नहीं मिल रहा था, दूसरा आपके मामला की वजह से। ऐसे है ना, आपके सामने बात हुई थी। तो मैंने कहा भाईजान मैं सीधा आप ही की तरफ आ रहा हूँ। और एक चीज़ आज जहन में लेके जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट और काम की चीज़ें आपको बताता हूँ, ये जहन में रखा करें, आपके काम आएंगी, जो आज मेरे काम आ रही हैं, ठीक है ना। तो किसी जगह से कहीं से आपको इसी तरह को छोड़ दे, बेनिफिट मिल रहा हो ना, बेटा बन के लेना, बाप बन के ना लेना, अपना नुकसान करेंगे, ये जहन में रख लेना। और 3 बंदे कभी कामयाब नहीं होते, एक बहस करने वाला, एक ज़िद करने वाला, एक एफिशिएंसी वाला। मुझसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज भी होगी, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। 3 बंदे कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है ना। ये चीज़ उन्होंने मुझे कॉल की, मैं सीधा सारी मीटिंग छोड़ के उनके पास आया और आप मेरे साथ थी। उन्होंने किस तरीके से इज्जत दी हमें। मैं उधर आया, उन्होंने कहा फलां जगह पे आप चलें, फलां जगह पे कुछ लोग आपकी जो है ना वो वेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाईजान मैं नहीं जाऊँगा, आप साथ चलें। कहते क्या वजह। मैंने कहा नहीं आप देखिए, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है आपको इज्जत देना। आप मुझे भेज रहे हैं, उन्होंने खुद कहा आप बताइए कि हमारी कौम को शॉर्टकट करने की बड़ी जल्दी होती है। एक कौम कहते हैं इधर हो, एक लास्ट सीढ़ी पे हो। एक तो वो अपना एक्सपीरियंस खो देते हैं, एक जो है ना वो जल्दी के बेस में बहुत चीज़ें जो है ना वो मिस कर देते हैं। आप चलें हमारे। मैंने कहा नहीं भाईजान आप चलेंगे, मेरी ये नेचर में है, मैं वैसे नहीं चलूँगा। अगर आपके रेफरेंस से चल रहा हूँ तो आपके रेफरेंस से चलूँगा। उन्होंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ, आप पहुँचे उधर गेट पे, मैं पीछे आ रहा हूँ। जैसे ही हम पहुँचे वो भी आ गए। तो वो शायद बहुत सारे लोग भावलपुर से जानते होंगे, मैडम शैला एहसान साहिबा, शैला मलिक साहिबा भी हैं, जो PHA की चेयरपर्सन है यहाँ पे, PHA की चेयरपर्सन है, आप जानते होंगे। उनके घर मीटिंग थी, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा फराज भाई मिसिंग आ रही है, ज़रा वो आ रही है। हाँ उन्हें जगह दे दें, इधर से आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो जो बात रह जाएगी वो नहीं सुन सकेगी ना, उनके लिए वो फिर दोबारा मैं रिपीट नहीं कर सकूँगा। मैं यहाँ क्या इधर बहुत और अच्छी टीम है, मुझे ऐसे कहा ना उन्होंने कहा जी अदील असलम साहब ने कहा है कि जितने लोग आए हैं, और जैसे फराज साहब उन्हें कह रहे थे 1 मिनट ठहर जाएं, वो वहीं ठहर गए। सर जी प्लीज़ 2 मिनट दे दें, प्लीज़ सर जी 2 मिनट दे दें। बड़ा इत्तेफाक देखा है आपकी टीम ने, अदील भाई ने, और मुझे बताया है, और लोगों को भी बताया अदील भाई ने। आपकी रिस्पेक्ट कहाँ तक गई, आपकी इज़्ज़त कहाँ तक गई, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बहुत मजबूत टीम बना ली है, जो आपका साथ दे रही है हर अच्छे बुरे वक्त में, और आपको आपके साथ चल रही है। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो इदारे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका इदारा जितना मजबूत होगा आप उतने आगे जाएंगे। मेरी एक फ्रेंड है, वो जनूबी पंजाब पूरे पे जो है ना वो काम करना चाहती है। मैं आपकी मीटिंग कराती हूँ यहाँ पे, और आपकी जो है ना आपको प्रोजेक्ट दिलाती हूँ। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रोजेक्ट दिला देगी। मुझे आपसे बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए। ऐसे है ना, ये साथ बैठी थी, ये भी थी और कुछ लोग भी थे। तो बिलखसूस वो जो फीमेल है काम करना चाहती है, वो फीमेल पे करना चाहती है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उन्हें बेहतर पता होगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, वो फीमेल को ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं, ठीक है ना। फंड भी इसीलिए मैंने पिछली मीटिंग में कहा था हमारी प्रोफाइल अब स्पेशली फीमेल पे मैं बनवा रहा हूँ। ऐसे आपके सामने बन रही है। पहले वाली ज्वाइंट थी मेल फीमेल की, वो मैंने रिजेक्ट कर दी है कि मैं कुछ दिनों में मीटिंग कराती हूँ। जो फीमेल मैंने पहले दिन से कहा था, जो मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं ना, शायद उनके नॉलेज में होगा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, मीटिंगें भी अटेंड करनी पड़ेगी। और काफ़ी मेरी बहन खालदा साहिबा कर रही है, बहन जनूबी से हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। तो
याद है मैंने आपको पहले दिन से कहा था और आप अटेंड भी कर रही हैं, तो ये आपको जाना पड़ेगा। अगर जो जा सकती हैं वो भी आज हमें बता दें, इसीलिए मैंने आपको बुलाने का मकसद यही था। राज जलाल साहब आपको यही बात की थी ना कि आप उनसे पूछ लें, फिर हमारी इनके साथ कोऑर्डिनेशन हुई, इन्होंने कहा सबको बुला के उधर आप बता भी दें और उधर आप पूछ भी लें जो जा सकती हैं। देखें एक चीज़ मैं अक्सर बताता हूँ, ये जहन में रखें, ठीक है ना। काम की बातें होती हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, कुछ लोग समझते हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतों ने मिल के जंगें नहीं लड़ी हैं। उठा के कुरान पढ़ें, हदीसें पढ़ें। जो फॉर एग्जांपल मैं ना कीजिएगा, मेरी बहन जैसी कमज़ोर लड़कियां होती थी, वो खाना पानी पहुंचाती थी, वो जंग नहीं लड़ सकती थी तो वो पानी पहुंचाती थी, वो भी तो फलाह में आ जाता है ना, ठीक है ना। कुरान कह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतों ने सपोर्ट की है, पढ़ी लिखी हो के आपके पास इतना टैलेंट है, इतनी एजुकेशन है। मैं क्यों ये अक्सर बात करता हूँ कि अब MPhil है, MSc है, मास्टर किया हुआ है, अब ये करके सिर्फ घर में झाड़ू या बर्तन मांजने थे तो फिर तालीम क्यों हासिल की, पैसा क्यों इन्वेस्ट किया? वैसे तालीम के बगैर भी ये कर लेती। भाई अगर तालीम हासिल की है तो उससे फ़ायदा लेना, आगे जाएं। आप देखें लड़कियां इसमें एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी है, आर्मी में भी है, पुलिस में भी। कौन सा जॉब है जहाँ पे नहीं है औरतें? परसों वाले दिन हम गए खिदमत सेंटर में, सारी फीमेल बैठी थी, नहीं बैठी थी। तो कहने का मकसद ये है भाई, अगर आप सिर्फ आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती, कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकती, फैमिली के लिए नहीं कर सकती, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी एजुकेशन का। तो उन्होंने कहा है कि उन फीमेल का मिच्योर, समझदार, पढ़ी लिखी उनके पास कॉल आएगी, वो उनका जवाब दे सके, उनसे बात कर सके बड़े मिच्योरिटी तरीके से, तो उनका डाटा हमें दे, जो इस्लामाबाद आ सकें, लाहौर आ सकें, कराची आ सकें फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग। और उसके बाद काफ़ी सारी मेरी उनके साथ डिटेल में बात हुई है, मेरे साथ थी। तो किसी किस्म की कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आपको। आपका अकाउंट ओपन होगा, जो कुछ आपकी सैलरी एक्सपेंस जो भी आपका बजट होगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम जो है ना, वो भी नेशनल या लोकल वो आपको चेक देंगी, नहीं तो उनके अकाउंट होते हैं। मैंने भी काम किया हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट में आपके एक्सपेंस सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है उनके अकाउंट से, ठीक है ना। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे, और भी मामला आपके अकाउंट में डायरेक्ट आने हैं, सारा कुछ होना है। उसमें मेरी हर तरह की आपके साथ जो है ना, ऐसे समझ ले वो हमारे इदारे से ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन डिफरेंट ये है कि आपके अकाउंट में सारा कुछ होगा, ठीक है ना। डायरेक्टली उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में जाएगा। जो मेरी परसेंटेज होगी इदारे की, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगी, ठीक है ना। इनके सामने कल ये बातचीत हुई, सारा कुछ उन्होंने कहा जो फीमेल आना चाहे इस्लामाबाद, लाहौर, मिचोर हो, पढ़ी लिखी, समझदार, इस चीज़ को समझ सके, वो हमारे साथ जो है ना उनका एड्रेस दे, वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में वो जो है ना शामिल हो सके। और जो सिटी में करना चाहती है, तहसील में करना चाहती है, उन्हें हम तहसील में, सिटी में एडजस्ट करेंगे। मतलब सिटी तक या तहसील तक या मतलब डिस्ट्रिक्ट तक वो कोऑपरेट कर सकती है, उन्हें यहीं पे हम वो करेंगे। लेकिन उनमें से तकरीबन ज़्यादातर की जो है ना ट्रेनिंग इस्लामाबाद, लाहौर होगी, ठीक है ना। आने जाने के एक्सपेंस उन्हीं के होंगे, वहाँ पे रिहाइश अच्छे होटल में उन्हीं की होगी, खाना भी अच्छा उन्हीं का होगा, सारा कुछ उन्हीं का होगा, ठीक है ना। उससे लुक आफ्टर सारा कुछ हमारा इदारा कर रहा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने अकाउंट से आपको जो है ना वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ हो गई। दूसरी उन्होंने कहा है कि 30 के ऊपर हम आपको प्रोजेक्ट दिलाते हैं, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से होगा। वो आपने पूरे जनूबी पंजाब में 30 के ऊपर करना है, ठीक हो गया। और वो तकरीबन जस्ट ओनली 1 मंथ बाद वो हमारा स्टार्ट हो जाना है। वो भी और तरीन साहबाना भी निचोड़ दोनों हो गए, सिर्फ इसीलिए रुके हुए हैं। ये आप सुनती जाएँ ताकि आपकी नॉलेज में हो। काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी दोस्तों को कह भी रहा था, हमारा FBR से NTN नंबर निकल रहा है। शायद काफ़ी फीमेल को पता भी हो, NTN नंबर के बाद बगैर प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ठीक है ना। तो वो तकरीबन कुछ दिनों में, आज उसके लिए जाना था ना, लेकिन ये ज़रूरी था आपको बताना। वो जैसे ही NTN नंबर हमें 10 से 12 दिन में मिलता है इसका FBR का, तो हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे तरीन साहब के पास, इनके पास 1-2 और प्रोजेक्ट हैं उनके पास, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा NTN FBR से जो वो हमें वो नंबर मिलेगा, एक तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा वो डायरेक्टली मिच्योर होके आएगा, टैक्स से वो समझ लें कि पाक होके आएगा, उसकी हमें टेंशन नहीं होगी FBR से। और FBR के बगैर दुनिया की कोई NGO चलती नहीं है। इससे काफ़ी टैक्सेस आपके होंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा NTN नंबर से, ठीक हो गया। वो आपका कार्ड बनवाएंगे इंशाल्लाह, हर बंदे का होगा।
وہ آپ کو ہر اس میں ٹیکس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور کافی ساری چیزوں میں بہت ساری، جیسے آپ بائی ایئر جاتی ہیں یا یہ وہ، ان میں بھی آپ کو بہت سارا ڈسکاؤنٹ ملے گا، وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ پھر بعد میں۔ تو یہ تقریباً اب ہمارے دونوں پروجیکٹ 15 سے 20 دن یا 1 ماہ کے اندر اندر سٹارٹ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں معاملات، اب میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کے دیکھیں میں نہ کیجیے گا، احساس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا یا میرے بارے میں آپ دل میں کچھ لے کے جائیں، یہ میرے سر میں پوری پین ہو رہی ہے اس سائڈ سے، یہ ساری، یہ مجھے ایسے جیسے وہ الیکٹرک کے جھٹکے لگ رہے ہوں نا، ایسے ہو رہے ہیں۔ اس سے پوچھے کتنے بجے چھوڑ کے آتا ہوں صبح؟ 12 بجے، 11:30، 12 سے اوپر انہیں چھوڑ کے آتا ہوں، آنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کھانا کھانے میں، کپڑے چینج کرنے میں، پھر میں نماز پڑھ کے سوتا ہوں، والد کو دبا کے سوتا ہوں، گھر کھڑا ہوا ہوں، میری سسٹر سے پوچھ لیں، 15-20 منٹ میں والد کو، چاہے جتنی دیر ہو جائے، جتنا لیٹ ہو جاؤں، والد صاحب کو دبا کے سلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، گھنٹہ ڈیڑھ تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مسلسل میں 7-8 دن سے میں تقریباً 12-1-2 بجے سوتا ہوں، صبح پھر 5:30-6 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ میری ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، یہ واٹر سپلائی میرے انڈر میں ہے، میں چلاتا ہوں، وہاں سے 8-10 ہزار روپے مجھے سیلری ملتی ہے، جو میرے ایکسپینس وہ ہوتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے فخر ہو رہا ہے، دکھ نہیں ہو رہا، نہ مجھے شرم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا تھا، اگر چائنا کا صدر کا بھائی سارا کچھ کر سکتا ہے، سائیکل کے اوپر سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور اس کو دیکھیں آج دنیا کا سپر پاور ملک بن چکا ہے، ہم اپنی صرف ایفیشنسی میں، السلام علیکم وقار بھائی اور تشریف لینا، اگر ہم یہی ایفیشنسی نکال دیتے نا، آج ہم چائنا سے پہلے آزاد ہوئے۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف سمجھے میرے نبی نے، کائنات کے مالک نے اپنے کپڑے خود دھوئے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، کیا سبق تھا؟ ہمیں سبق تھا کہ میری امت ایسے کرے، یہ نہ کہے کہ ہمارا نبی تو امیر تھا، ہم غریب ہیں، نہیں۔ اس لیے اگر اللہ پاک یہ عزت دیتا جا رہا ہے، میری بہنیں یہ سن کے جائیں، اپنا ایڈریس لازمی لکھیے گا، یہ میری بات ذہن میں رکھ کے جائیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی وجہ سے ہم مضبوط ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے آپ مضبوط ہو رہی ہیں۔ یہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی عرصے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کی سوچ ہے، یا شہزاد بھائی سمجھ سکتے ہیں، یا یہ جو مجھ سے میرے ساتھ چل رہی ہیں انہیں پتہ ہے، یا کاشف صاحب کا ہے، کاشف صاحب، اور بالخصوص میں اپنے کیا نام ہے ان کا، حافظ حسنین احمد صاحب کا، میں دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، نیگیٹو اس چیز میں نہ جائیے گا، پازیٹیو۔ انہوں نے مجھ سے ڈیٹا لیا، کسی کو دکھانا ہے، میں نے تقریباً پورا ڈیٹا تو نہیں دیا، جتنا تھا وہ میں نے دے دیا۔ ڈیلی فیس بک پہ 2-4 پکس لگا کے، 2-4 پکس، ایک میں ان کی محبت کا اظہار بتا رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، اچانک میں نے فیس بک کھولی، آپ کو دکھایا، میں نے کہا دیکھیں، وہ اوپر لکھا ہوا تھا رسپیکٹیبل ہمارے لیڈر شاہد فراز ود چودھری سمیع اللہ صاحب یا نجم سیٹھی صاحب یا اور اس لیول کے لوگ، بصیرت ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان ایکٹیویٹی آئی پراؤڈ آف یو، یا ایسے مطلب ہے۔ تو میں جب ان کے ایسے وہ پکس اور دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ مجھے وہ کر رہے ہیں اوبلائز تو میں خوش ہوا، ان کی محبت پہ خوش ہوا۔ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہیں تو یہاں سارے آئے بیٹھے ہیں، کیا اب میں اس کو اگنور کر دوں؟ اور ایک چیز ذہن میں آپ رکھتی جائیں اور رکھتے جائیں کہ جس میں وہ ٹیلنٹ ہوگا نا، چاہے میرے مخالف میں بھی ہوگا، میں اسے اپریشیٹ ضرور کروں گا، اس کا حق ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر ایک وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل یہ فین چل رہا ہے اور اب میں اسے کولر کہہ دوں تو یہ کولر نہیں بنے گا، چاہے میں اسے لگا رہا ہوں 7 دن 8 دن، کولر ہے جی، کولر ہے جی، کولر ہے، کولر نہیں بنے گا، یہ فین ہی ہے۔ تو جسے اللہ عزت دے اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ کیا ہوتا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اسے پھر عزت دیتا ہے، ہم پھر مخالفت، اللہ اسے پھر عزت، ہم جتنے مخالفت پہ زور لگاتے ہیں اللہ اسے اتنی عزت دیتا جاتا ہے۔ اینڈ کیا ہوتا ہے، ہم وہیں مایوس ہو کے پھر انہی کے گاڑیوں کے پیچھے آگے پیچھے جھنڈے اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 2 لوگ ہیں اور 2 جنگل ہیں، یہ آج بات ذہن میں رکھ لیں۔ 2 لوگ وہ ہیں، ایک جو باتیں کرتے ہیں اور پیچھے کھینچتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے والے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کھینچنے والے اور باتیں کرنے والے جھنڈے اٹھا کے گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور 2 جنگل اسی لیے ہے، ایک کا شکار نہیں کرتا، اور بندہ بندے کا ایسے شکار کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ کچھ ایسا جھنڈ گروپ ہمارے گروپ میں آ گیا تھا جو کچھ فیمیل کے نمبر لے رہی تھی، میل کے نمبر لے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میری پیاری بہن شمیلہ صاحبہ، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں نے ان سے ایک بات پوچھی تو انہوں نے الف سے لے کے یہ تک مجھے کلیئر بتائی۔ مجھے بتائیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، اپنی مرض نہ بتائیں، وہ آپ کو دوائی، اگر مرض کوئی رکھ جائیں گے دوائی نہیں دے گا، تکلیف تو آپ کی ہے، پریشانی تو آپ کی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر آپ میرے ساتھ کوآپریٹ صحیح طریقے سے نہیں کریں گی، کوئی معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔
میری بہن سے میں نے جو کچھ پوچھا میں نے اسی لیے انہیں سلوٹ کیا. ایسے مخلص اور کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں, مخلص اپنے ساتھ. یہ دیکھیں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ ہے. میں اب اسی طریقے سے چلوں گا ان لوگوں سے جس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا, اور عابد صاحب کو میں نے کال کی, انہوں نے مجھے بتایا, اور میں ان لوگوں کی کیسے عزت کر رہا تھا, کیسے اوبلائز کر رہا تھا. میرا کام ہے عزت دینا, مجھے اللہ عزت دے رہا ہے. آج سے میں اکثر کہتا ہوں آپ کو, آپ تجربہ تو کریں, کسی کو عزت دیتے جائیں, پھر اللہ پاک آپ کو دوسری طرف سے عزت دے گا. دل بڑا رکھا کریں. میں آپ کو کہتا ہوں اپنی ایکٹیویٹی کو ایک شیئر کر دیا کریں, ادارے کی ایکٹیویٹی کو جو فیس بک یوز کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ, ہمارا ایک جو رات شیلا ملک نے, آج پھر میں نے ان سے ملنا ہے, انہوں نے کہا ہے کل فراز بھائی میں انشاءاللہ فون پہ آپ کی بات بھی کروں گی, ان سے ان کو بلا رہی ہوں. میں نے کہا باجی ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے, اگر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں نا, آپ سے کوئی بینیفٹ نہیں لوں گا. مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میری عزت کرتی ہیں. جب بھی میری کال گئی, آپ کی کال آپ نے اٹینڈ کی ہے. اس نے کہا آپ ہو اسی لائق, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں. ایسے ہے نہیں ہے, ایسے ہے نہیں ہے. اور ایسے لیول کے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میرے لیے یہ کامیابی ہے. اگر پروجیکٹ 4 5 8 دن تک اسٹارٹ ہو جائے گا, یہ نہیں ہونا ہے. کامیابی یہ ہے کہ اس لیول کے لوگ, آپ پوچھیں ان سے, یہ میرے ساتھ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کرو, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ. اب 4 5 دن سے یہ چل رہا ہے. 2 دن پہلے 3 دن پہلے میرے پیارے بھائی وقار بھائی کو پتہ ہے, کیونکہ میرے کزن ہے, میرے بھائی ہے, میرے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے ادارے میں چیف آرگنائزر ہیں, سینئر پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین. تو میرے اوپر پرچہ ہو گیا ہے 3 دن پہلے. پتہ ہے آپ کو, یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ کن معاملات سے گزر رہا ہوں میں. تھوڑا سا آپ کے دل میں نا احساس ہو. صرف میں ادھر تیار ہو رہا تھا, باہر سے وہ 1 ایکڑ کے باہر دیوار مل رہی ہے, وہ مزدور کھڑے ہوئے تھے. بھائی تم مجھے اٹھاؤ, میں گھر کھڑا ہوں, میرا باپ گھر کھڑا ہے, میرے بھائی گھر کھڑے ہیں, تم ہمیں اٹھاؤ, کو صرف پریشان کرنا. وہ ان 4 مزدوروں کو اٹھا کے چلے گئے, وہ ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے. خیر میں گیا ہوں وہاں سے, 1 گھنٹہ لگا نا, وہ بندے واپسی آئے کرے تھے. اتنی سی بات ہوئی, ابھی بھی وہ میرے پیچھے کافی سارے معاملات ڈسٹرب کرنے کی. میں پھر اس بندے کے پاس گیا ہوں, وہ گلا منڈی کا بہت بڑا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, بزنس مین ہے, نام نہیں لینا چاہتا. تو اس کے پاس میں گیا ہوں, یہ میرے ساتھ کھڑی تھی. میں نے کہا بھائی جان مجھے ٹارچر کرو, میں آیا کروں, بلاؤ پولیس, اٹھواؤ مجھے, ٹینشن نہ لو, 5 پرچے بھوگی کھڑا ہوں منسٹروں کے. اب وہ زرداری نے کہا نا جیل میرا سسرال ہے, چلا جاؤں گا, آج مجھے لے چلا, کہا ہے نا اس نے. وہ جو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جیل تھانے سے ہو جائے, ڈر نہیں لگتا. میں نے سیریس کہہ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ان کے سامنے. میں نے کہا بلاؤ پولیس. اگر میں نے ایک کاروائی کی نا, تیری عزت پہ ایسا پانی پھرے گا, قیامت تک یاد رکھے گا, تو نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہ چھیڑنا پلیز, تو میرا بڑا بھائی ہے, میں تیرے دباؤ سے عزت نہیں کر رہا. تو اس قابل ہے, اللہ نے تجھے عزت دی ہے, اسی لیے کر رہا ہوں. اور میں عزت اس لیے کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. سامنے والا بندہ عزت کے قابل ہوتا ہے, چاہے وہ مجھے عزت دے یا نہ دے, اس کا ذات ہے. اس سے میں نے جا کے ادھر بات کی, پھر میاں صاحب سے بات کی. اب ایک گروپ کہہ رہا ہو اس نے آپ کو کچھ نہیں دینا, ایسے ہے نا, یہ ساتھ ہوتی ہے, کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں دینا, یہ فارغ ہو گئے ہیں, یہ کنٹا میں, یہ حالانکہ بہت بڑی اپروچ والے لوگ ہیں, ہم آپ کو پروجیکٹ دلائیں گے, ہمارے ساتھ کرو, ایسے چل رہا ہے. اچھا میں نے ان کی سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے سر, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹینشن نہ لیں. رات دن نعرے بھی آپ کے لگیں گے اور بینر بھی آپ ہی کے ہوں گے. خوش ہو گئے. میں دوسروں کے پاس گیا, انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی پاگل, یہ تو روٹی کے لیے چائے پانی کے لیے گالیاں بگا رہا ہے. کام کے بندے تو ہم ہیں نا, جو رات کہہ رہے تھے کل, کام کے بندے تو ہم ہیں, انہیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا اوپر تک. یہ تو فارغ ہے, آپ ہمارے ساتھ کرو, ہم آپ کو 3 4 پروجیکٹ دلا. یہاں الحمدللہ ہمارا ادارہ پہنچ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ہے وہ میں نہ کیجیے گا, سریکی میں ایک کہاوت ہے, سب کو دیتے رہے یا اترتے رہے, سب کو کانڈ نہ رہے, سب کو نہ کہہ. ایک دوسرے کی حسن میں ہمیں پروجیکٹ تو مل رہے ہیں نا جی. اس کے ہاں ہم لوگ اس میں بیٹے والے دیں یا بیٹی والے دیں, ہمیں کسی سے ٹینشن نہیں, ہمیں فنڈ ملنا چاہیے. اس طرح کی میں بتا رہا تھا, ٹینشن نہیں تو تو بلائز کرنے جڑے لیول تک میری بھیڑ پہنچ گئے نا, تو کہ نہیں انداز میں تو واضح کرنا. جڑے ویلے اون چیز کو دیکھ سو نا, اپنے آپ کو سوچیں کہ وہ خود تک تو صحیح آ جائے. چاہے جتنا میں تو کو سپیچ دینا, جتنا جڑے پروجیکٹ آئے کرے نا, میں ان وجہ کے پازیٹیو میرے چہرے دے ہوتے, کیونکہ جتنے میرے گھر دل کی پریشانیاں میں یہ دسے نا فخر میں محسوس تھا پہ. 100 روپیہ کہیں کرے مانتے پیوں تو میں 100 روپیہ کہیں کرے, 200 روپیہ کہیں کرے, تو میں یہ جو ہے نا کام کروں گا. میرے بھائی نے میرے سجے میں کو آ کے
فلانی جا آمن میاں صاحب کو کرنے دے معاملہ آتے کہ آپ اجلو میں بھائی جان کو بدے اچھا سوری تو میرے بھائی نے بلایا ادھر اس نے کہا میاں صاحب کے پاس آ جاؤ ہمارے کچھ معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جان بوجھ کے گرایا جا رہا ہے کہ اب یہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے تو یہی موقع ہے اس سے یہیں پہ جو ہے نا تھوڑا سا کیا جائے لیکن مجھے فیل ہو چکا ہے اللہ پاک مجھ سے کام لینا چاہ رہے ہیں الحمدللہ کرم ہے اس کی پاک ذات کا ٹھیک ہے نا مجھے رات بھی کال آئی ہے اسلام آباد سے وہ میں نہیں بتا سکتا فی الحال میری مجبوری ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں بہت جلد آپ کو ہم بہت چیزیں دینے والے ہیں ہم سے آ کے ملاقات کریں میں نے کہا کچھ میرے معاملات ہیں یہاں کے وہ میں کر دوں پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور ڈی پی او مظہر گزدار صاحب سے ملنے آتی نا آپ نے وہ اس کے عثمان گزدار صاحب کے بھائی ہیں تو انہوں نے جو ہمیں اپریشیٹ کیا ہے اور ہمیں انہوں نے کہا یار میرا آپ جتنا جذبہ تو نہیں ہے میں آپ جتنا ایسے کہہ رہے تھے نا میں آپ جتنا تو نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا بہت آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں جہاں پہ میری ضرورت ہوگی میں نے کہا آپ کے بھائی کو ہم بلا رہے ہیں عثمان صاحب کو پھر آپ کو بلائیں گے بڑے خوش ہوئے میں نے کہا الحمدللہ اچھا میں نے کہا سر آپ بتائیں کیا خیال ہے ہم انہیں نہیں بلا سکتے انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے آپ جیسے نوجوان آپ جیسی ہمت رکھنے والے نا یہ کوئی بات نہیں ہے انٹرنیشنل لیول سے وزیر اعظم صدر بھی آ سکتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ کا جذبہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ میں نے اپنی بہنوں کو بتایا میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے پروجیکٹ چھوٹے موٹے تو اسٹارٹ ہو جائیں گے لیکن اگر مجھ سے گاڑی کی چابی لینا چاہتی ہیں مجھے 5-6 منتھ دے دیں 5-6 منتھ بعد انشاءاللہ میرے پیارے بھائی کھڑے ہیں کہاں ہیں رانا دلدار صاحب پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے ایک استخارہ دکھوایا ہے اور آتے ہی مجھے کہتے ہیں سر جی کانگریچولیشن میں نے کہا کس بات پہ کہتے ہیں میں ایک بابا جی کے پاس گیا ہوں آنکھوں سے نبینا ہے وقار بھائی آنکھوں سے نبینا ہے میں اس کے پاس گیا ہوں فقیر بندہ ہے ایسے نا فقیر بندہ ہے اللہ والا ہے اس سے میں نے کہا ایک بندہ ہے وہ پروجیکٹ کے پیچھے چل رہا ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم نے جانا کہاں ہے تو تھوڑا سا بتاؤ ہمیں تو اس نے تصویر پڑھی ہے تھوڑی دیر بیٹر ہے تو اس نے کہا بیٹا زندگی کا ایک سیٹ نکل پتا ہے مجھے میں شاید ہوں نہ ہوں 2020 میں بتا دیں گے آپ تھوڑا سا آرگنائزیشن کو 2020 میں عروج ہوگا عروج پہ ہوں گے عروج لیول پہ ہوں گے آپ کا تعاون میرے لیے میں یقین میں نے اب آئی ہے نا میرے اندر نیو انرجی آ گئی ہے ایسا سمجھ لیں کہ میں جو ہے نا آج سے کام اسٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ کا تعاون اور یہ جو میں ایکٹیویٹی اس پہ سینڈ کرتا ہوں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بہت لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کی ٹیم رات وہ تو بہت تعریف کر رہی ہوں میں کہتا ہوں تعریف اللہ اس کے محبوب کی اور اسی بات میں ایک بات کر دوں تاکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے فار ایگزامپل آپ کا یہ پرس کتنے کا لیا اچھا ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے خوشی ہو رہی ہے نا تو اللہ پاک کی بنی ہوئی چیز یا جو اللہ پاک نے دنیا کائنات میں چیز بنائی ہے اس کی تعریف کریں تو ڈائریکٹ اسی کو جاتی ہے جیسے ہماری کسی چیز کی کوئی تعریف کرے تو ڈائریکٹ اسی بندے کو جاتی ہے تو اس کی تعریف بھی اللہ کو جاتی ہے ہر چیز اللہ پاک نے بنائی ہے ایگزامپل دے رہا تھا صرف کسی کی تعریف بھی کرنی چاہیے تو انہوں نے ساری آپ لوگوں کی بہت تعریف کی بہت آپ کی ٹیم اسٹرانگ کیسے ہے انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں نے کہا بس یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ پاک کی رحمت ہے میرے اندر تو باقی کچھ نہیں پھر انہوں نے کھانا منگوایا سارا کچھ انہوں نے کہا آفس کی ضرورت ہو گاڑیوں کی ضرورت ہو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے آدھی کال کرنا وہ اس لیول کے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی اپنی کوٹیاں سارا کچھ وہ کیوں مجھے اتنا اوبلائز کر رہے ہیں کیوں عزت اتنی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ادارے کی وجہ سے جو کچھ آ رہا ہے جہاں پہنچ گئے ہیں ود ان 1 منتھ اس کے بعد انشاءاللہ دنیا دیکھے گی بہاولپور سے کوئی آرگنائزیشن اٹھی ہے کل تھا نا جب وہ لیفٹیننٹ بیٹھے تھے آرمی کے لیفٹیننٹ آرمی کے ISI کے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کو ایجنسیاں اٹھا لیں گے اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں NGO بس میں نے وہ اس یادمی نے کہا کہ ان کا نا ایک کام کرانا ہے FBI پہ انہوں نے کیا کرتے ہو میں نے کہا NGO چلاتا ہوں اس نے سمجھا کہ چھوٹی موٹی NGO چلا رہا ہے ایسے تو جب میں نے اسے اسکیچ بتایا سارا کچھ میں نے کہا ادارے والے ایجنسیز والے ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں ہمارے پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں میں نے کہا 4 ڈسٹرکٹ میں میری ٹیم ہے میں نے میڈم شیلا ملک صاحبہ کو یہی بتایا کہ موٹر بائک پہ میں نے ساری ٹیمیں بنائی ہیں اور سب کے پاس موٹر بائک پہ جاتا ہوں کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں صحیح سے بتائیں
मैंने कहा बाजी बाहर निकल के देखें, जो मेरी मर्सिडीज खड़ी है आपके सामने खड़ी है मोटर बैग, इसी पे मैं जाता हूँ, इसी पे मैं काम करता हूँ। तो उन्हें यकीन मानो, मैंने सीधी बात है, मैंने कहा चल के देख लें, ये मेरी मोटर बैग है, अब मेरी हालत देख लें, उस टाइम जो हालत थी जैसे आप है इससे ज़्यादा। मैंने कहा यही कुछ कर रहा हूँ, कहती हैं कमाल है, आप जिस लेवल पे जा रहे हैं ना। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखें अब खान साहब को देखें, 22 साल आधी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी है बंदे की, 22 साल। आखिर वो भी तो बंदा, उसने कहा होगा, उसे भी लोगों ने कहा होगा यार भाई, अच्छा 5 साल गुजरे होंगे, उन्हें लोगों ने कहा होगा 5 साल तो हो गए लगाते जाए, 10 साल हुए होंगे, 10 साल हो गए, ऐसे चक्करों में 15 साल हो गए, मेरा 18 साल बाद अल्लाह ने इज्जत बता दिया, मेरा 22 साल बाद। तो कहने का मकसद ये नहीं है हमने 22 साल स्ट्रगल करना है, सिर्फ उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए उन्हें भी लोग कहते होंगे तेरा इदारा नहीं चलेगा, तेरा इदारा फ्लॉप हो जाएगा, मुझे भी कहा जा रहा है। मैंने कहा यार खुदाई दावे ना किया करो, एक तो हमारी कौम खुदा बन जाती है लोग दिला से। ना 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 बंद कर दे, टूटा हुआ है, सिर्फ तार से अड़ा हुआ है, बैटरी में कुछ नहीं होता। आप पूछ तो लेते हैं अभी उन बेचारियों को, ये वाला कर, ये तो आप यार इससे घुमा दे। सारी रात अगर मैं टक्करे मारता रहूँ ना, किसी का एहसास ना करूँ, किसी लायक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। कुरान कहता है, मुझे बताएं आप पूरे कुरान को उठा के पढ़ लें, पूरे हदीसें पढ़ लें, कहीं लिखा हुआ है अल्लाह ने नमाज के बदले बख्श दिया अपना बंदे को? ये आपको रास्ते से पत्थर हटाया अल्लाह ने बख्श दिया, पानी पिलाया अल्लाह ने बख्श दिया, किसी के काम आगे बख्श दिया, यही चीज़ें होती हैं। मैं इनसे घबराता नहीं हूँ, लोग हंसते भी हैं। और भाई मेरे नबी ने भी तो अपने हाथों से काम किया था, पहले भी बताया आपको, टेंशन न लें, जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है वो बड़ा सीखता है। कोई भी आपको राब्ता करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इदारे में आ जाओ, ये कर लो, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग आ गए थे, वो मुझे डबल क्रॉस करने के चक्करों में, समझ में पहले दिन गया था, मैंने कहा चलो एंड तक तो देख लेना, एंड तक बंदे के शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं फास्ट पे ऐसा फैसला ले लूँ वो सही है और मैं फैसला गलत ले रहा हूँ। लेकिन 4-5 वर्करों ने मुखलिस तरीके से मुझे बताया हमसे नंबर ले रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, पूरा डाटा मेरे पास कल तक आ गया। मैंने कहा अच्छा अब आप मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो, मैं आपको इज्जत देता जा रहा हूँ, आप मुझे काट रहे हो। फिर क्या हुआ, उन्हें पता चल जाएगा कुछ अर्से बाद कि हम अपने साथ कर रहे थे, इस बंदे के साथ। एक चीज़ ध्यान में रखना, जिससे मैं जो पूछूँ ना, कोई भी हमारे इदारे के खिलाफ एक्टिविटी आपके साथ कर रहा है, ईमानदारी से बताइएगा वरना आपका नुकसान होगा। पहले बहुत सारे हुए हैं, बेचारी वो एक हमारी मिस आयशा साहिबा थी, उन्हें बड़ा टॉर्चर कर लिया था, बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करती थी, सारा कुछ कहाँ है जिस पर ये बैठी हुई है, और निसार साहब भी खड़े होंगे। ऐसे हुआ था, नहीं हुआ था आपके सामने? तो चाहे जितनी भी फीमेल इंटेलिजेंट हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, और मर्द चाहे जितना लली फली हो ना, मर्द को अल्लाह ने शान ऐसी दी है, ये कभी भी, अच्छा उस टाइम मैंने उन्हें समझाया कि आप इन लोगों से हट जाएं, वो मामला उनके डिस्टर्ब करने की कोशिश की है बहुत सारे। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चलें, दुनिया बहुत तेज़ है। मैंने